جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا. کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر. اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تم ساری پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے. بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال. اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں. ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی کہ اے ابو الحسن، رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا، جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں، بچہ میرا جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی، اور یہ حضرت نماز پڑھنے پہ لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا، مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی حضرت جلدی کریں، میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ، اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کی، آپ نے سکون سے نماز پڑھی، اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن، تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا، تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی بھی، اس کی بچی بھاگتی بھی، امی گھر آ جائیں، بھائی آ گیا واپس، بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا، جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا. یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو پرابلم ہے، آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے، آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے، آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم، مال خراب ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ، پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو، اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں، آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء. اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے. 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے. کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے. اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے. آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے. ہاں تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں. 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی. پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے. ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی. اللہ سے دعا مانگی
باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی. اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی, آپ نے اللہ سے بات کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا, آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں, آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے, آپ کا کاروبار, آپ کا مال سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر, آپ نے اللہ کو کیسے پکارا, اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہیں. بلکہ اس کو تو یاد کر لو, کیا ترجمہ ہے, آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے, کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے, یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا, یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے, یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے, یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا, یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں, اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ قرضے میں ہوں, کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ستاتے ہیں لوگ, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اب جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی, ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے, شکایت. ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی قطب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا, یہ مرتبہ صحابہ کا. مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا, یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں, عام لوگ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا, مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف, زندہ رہوں گا کہ نہیں, باہر نکلوں گا کہ نہیں, اندھیری غار, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی, اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو. آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, جو دعا مانگی تھی نا, علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے, ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے, یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی, پھر سے قوم بھی عطا فرما دی, سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں, مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں, صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا, اللہ اکبر, آپ بڑی عمر ہو گئی آپ کی, بڑھاپے تک پہنچ گئے, آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی,
آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے. قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا. حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے. یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا. مانا کیا ہے اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین. اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا. بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری. اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما. یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ الی اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ. پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں. اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں. پتا چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں. کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں. اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اب کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے. سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی معذرت کر لیتے ہیں. دوست احباب سے پوچھتے ہیں، وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. سب دروازے بند ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے. ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے، اللہ اکبر. بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے، گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے. دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے، معاملہ بنے گا کیسے؟ چلو میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی. ایک صاحب تھے، کافی امیر تھے، اپنا بنگلہ بھی تھا، اپنی گاڑی بھی تھی، اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے، بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی، بڑا نرم بستر تھا، ٹھنڈا کمرہ تھا، مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں، شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں، ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں، وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں.
مسجد کے باہر گاڑی پارک کی, وضو کیا, مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے پوری مسجد خالی, مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے, اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ, میری بیٹی بیمار ہے, ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے, مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں, کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم, تو ہی اسباب بنانے والا ہے, مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی, مجھے کہیں بھیجا گیا ہے, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا, جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو, اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو, کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا, اس نے کارڈ واپس دیا, کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں آیا, اس نے تمہیں بھیج دیا, جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں, میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا, تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, چوٹ لگ جائے, پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو, یار بڑا درد ہے, کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا, دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے, کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا, فیملی میں پرابلم ہوا, واٹ ایور پرابلم, سب سے پہلے ہمیں دنیا والے, سورس ہیں, وکیل, پولیس, یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے. پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں, مگر اسباب کے چکر میں, اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے, جو مشکلیں دور کرنے والا ہے, جو اولاد دینے والا ہے, جو مصیبت ٹالنے والا ہے. اس کی طرف جاتے ہی نہیں. پورا پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں, مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا, میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے, اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا, اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی, جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز, موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا, میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملے گا, اب بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا؟ کہ سر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, جہاز کا پرابلم بڑا ہے, اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے, جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی, رینٹ ا کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش, آندھی طوفان. اس اندھیرے میں, اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں, اب بھوک بھی لگ رہی, کھانا بھی نہیں کھایا, اندھیرا گھپ, بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا, بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا, کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر میں بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہ اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے,
डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ? ना पैसे हैं ना किराया है, बस रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुँचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज़ का ख़राब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोंपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज़ का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी माँ से ज्यादा हमें चाहने वाला है, मुझे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है, मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा यह है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा अब इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भूनकर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब, पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और बस मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो वो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान कि ये कैसी देग है जो उड़ते हुए आ रही है, और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह की जो ना कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से
اسے پکارنا ہے مگر دل سے، گر گڑا کر، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کہتے ہیں کر و فر کے ساتھ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر! نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ۔ کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے، اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے! نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، وہ غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ ہائے ہائے! نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا، آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام۔ اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔ بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی؟ شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی۔ شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا، مسلمان ہوا نا یہ شخص۔ نبی پاک نے معاف کر دیا، تو خدارا آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی، آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی
वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा हो अल्लाह 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 ला। रात बच्चे को सुला रहे हैं तो जिक्र इलाही हो रहा है, नाते सुनाई जा रही हैं, बच्चे को कुछ लग जाए तो हस्बी अल्लाह या अल्लाह खैर है। अब तो अजीब अजीब बातें हैं। रात को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, गाना देखते हुए, म्यूजिक देखते हुए, कार्टून देखते हुए, अब्बा भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। सुबह उठते ही भाई वुजू करवा के फजर पढ़ाया जाता था, कलमा पढ़ाया जाता था। मुझे अपना याद है कि हम जब छोटे थे तो स्कूल जाना होता था, तो फजर की नमाज के बाद फिर सो गए, तो हमारे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे, जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको पता होगा, अब तो पता नहीं है, सुबह 7 बजे जो है ना वो दुरूद पाक चलता था। हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वस। मुझे याद आ रहा होगा ये कंटिन्यू चलता था, तो वालिदा वो उसको ऑन करके बड़ी आवाज कर देते थे, तो खुद ही आंख खुल जाती थी, खुद ही। अब दुरूद से उठाया जा रहा है, ये अंदाज था हमारे घरों का कि सुबह उठाते वक्त, रात सुलाते वक्त, बच्चे घर से जा रहा है अल्लाह रसूल के हवाले, गौस पाक के हवाले। यानी हमारी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि बात बात पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र। अब तो कोई तकलीफ हो, ओ पता नहीं अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रहे होते हैं, मादअल्लाह गालियां मुंह से आ रही होती, लेकिन है ही नहीं। पहले तो जुबान से या अल्लाह खैर, फौरन जिक्र इलाही। यानी हमारी ट्रेनिंग ये हुआ करती, और होनी भी यही चाहिए मुसलमान की, कि हम तकलीफ में भी। अच्छा, फिर एक और अजीब बात पता है क्या है, चलें अब मैं दूसरी तरफ ले आता हूं अपनी गुफ्तगू को, कि तकलीफ में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, फिर तकलीफ खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है कि अचानक मस्जिद में कोई नया आदमी नजर आने लगता है ना, टोपी भी पहनी हुई, हाथ में तस्बीह भी है, खैर तो ये किधर से आया भाई, और 5 नमाजें भी पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात नमाज से भी पहले आ जाता है। मैं पूछो खैर तो है, बस वो वालिदा हॉस्पिटल में है या फलां प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है, मैं खुदा ना खास्ता डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इधर वो प्रॉब्लम दूर हुई, इधर मरीज ठीक हुआ, इधर मसला हल हुआ, वो बंदा ही गायब हो गया मस्जिद से। तो ये क्या है, हम खुशी में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गम में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गमों में भी उसे पुकारें, हम खुशी में भी उसे याद रखें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये काफिरों की आदत अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। अल्लाह फरमाता है, और जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे क्या हुआ, अल्लाह फरमाता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ, ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, हैं, दुरूद पाक का खत्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, जरा मस्जिद में दुआ करवानी है। अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, अब गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखें, आप अपने अपने अंदाज में समझें, मैं बिला तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोग होते जब आते समझ आ जाती है यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है, मोहब्बत करता है आपसे आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है। वो दोस्त होता है ना, फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने करम से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा।